الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وإطرته بعدد كل معلوم لك وبعدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك واستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه يا حي يا قيوم أما بعد ذي الشأن عظيم البرهان شديد السلطان ما شاء الله كان أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله ان اللہ تواب الرحیم۔ اے ایمان والو، زیادہ تر گمانوں سے بچا کرو، بے شک بعض گمان ایسے گناہ ہوتے ہیں جن پر اخروی سزا واجب ہوتی ہے، اور کسی کے عیبوں اور رازوں کی جستجو نہ کیا کرو، اور نہ پیٹھ پیچھے ایک دوسرے کی برائی کیا کرو۔ کیا تم میں سے کوئی شخص پسند کرے گا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے، سو تم اس سے نفرت کرتے ہو، اور ان تمام معاملات میں اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ توبہ قبول فرمانے والا، بے حد بہت رحم فرمانے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا نتبہ شکر و احسان ہے کہ اس نے آج ہمیں ایک مرتبہ پھر نماز جمعہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس پر استقامت عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا حی یا قیوم۔ بلا تمہید ہمارا آج کا موضوع، سبجیکٹ کہہ لیں، انسان کی عزت و حرمت ہے، اور خصوصاً مسلمان کی۔ ہمارے اندر معاشرے میں انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر کچھ ایسے عیوب پیدا ہو چکے ہیں، بلکہ اگر یہ کہیں کہ اس طرح سرائیت کر چکے ہیں، جس طرح پانی دودھ کے اندر، جس طرح پانی کو دودھ سے علیحدہ نہیں کیا جا سکتا یا دودھ کو پانی سے علیحدہ نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح یہ برائیاں ہمارے معاشرے کے اندر سرائیت کر چکی ہیں، اور ان عیوب سے کوئی بھی مبرہ نہیں ہے، کوئی بھی بری نہیں۔ بڑے سے بڑا شیخ، بڑے سے بڑا پیر، طالب علم، معلم، حافظ، سالک، حتیٰ کہ بہت سارے سو کالڈ صوفی حضرات بھی، ہاں الا ماشاءاللہ نہیں ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ موجود نہیں ہوں گے لیکن بہت کم، مجھ سمیت سارے ہی ان برائیوں میں مشغول ہے۔ ہاں کوئی کم کرتا ہے، کوئی زیادہ، لیکن تقریباً ہر آدمی میں یہ عیوب پائے جاتے ہیں، اور یہ عیوب اتنے مہلک اور خطرناک ہیں کہ ان کی وجہ سے بہت ساری بدگمانیاں جنم لیتی ہیں، اور ان کی وجہ سے ہمارا آپس کا بھائی چارہ خراب ہوتا ہے، آپس کے تعلقات خراب ہوتے ہیں، خاندانی نظام، فیملی سسٹم بہت بری طرح متاثر ہوتا ہے، اور یہ ہوا ہے۔ جو چیز آج سے 25-30 سال 35 سال پہلے ہم نے دیکھی تھی، وہ آج نہیں ہے فیملی سسٹم میں۔ ہر آدمی تنہائی کا شکوہ کرتا ہے، ہر آدمی دوسرے آدمی کے غلط رویے کا شکوہ کرتا ہے، لیکن کوئی آدمی اپنی اصلاح کرنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ جو کچھ ہوا ہے، یہ ملی ہم سب کی
اجتماعی رویے ہے نا، میں نے کیا، دوسرے نے کیا، اسی طرح۔ اور اس طرح جب خاندانی نظام متاثر ہوا تو اس سے لازماً معاشرتی نظام بھی، اس میں بھی خرابی آئی، کیونکہ معاشرہ تو ہے ہی انسانی اجتماع کا نام نا۔ ایک آدمی کی خرابی معاشرہ کی خرابی، ایک آدمی کی اصلاح معاشرہ کی اصلاح، ایک خاندان کی اصلاح، ایک فیملی کی اصلاح معاشرے کی اصلاح، ایک فیملی کی خرابی معاشرے کی خرابی۔ اور سب سے بڑھ کے اس سے انسان کا باطنی نظام، جو روحانی نظام جسے کہہ لیں، جو کہ خود شناسی اور اللہ کی معرفت کا باعث ہوتا ہے یا بنتا ہے، وہ بری طرح متاثر ہوا ہے، بلکہ تباہ ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے انسان اچھائی اور برائی میں، نیکی اور بدی میں تمیز کرنا بھول گیا ہے۔ نہیں سمجھ آ رہی ہے اس کو؟ وہ عیوب کیا ہے؟ وہ عیوب ایک دوسرے کے متعلق بدگمانی ہے، عیب جوئی ہے، چگلی ہے، غیبت ہے، چغل خوری ہے، تانا زنی ہے، ایک دوسرے کے معاملات کی ٹٹول ہے، پھر اس کے بعد اس کو آگے پھیلانا ہے۔ دین، یاد رکھیں، دین ایک مکمل ذاتہ حیات ہے۔ اسلام ایک مذہب نہیں ہے جو صرف تعلق باللہ پر بولے، نہیں، جو صرف عبادات تک محدود رہے، نہیں، ایسا نہیں ہے اسلام، بلکہ اسلام ایک دین ہے۔ جس طرح یہ عبادات یعنی حقوق اللہ کی تعلیم دیتا ہے، اسی طرح یہ معاملات یعنی حقوق العباد کی بھی مکمل تعلیم دیتا ہے، اور انسان کی مکمل رہنمائی کرتا ہے کہ اسے دوسروں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، کیسے پیش آنا ہے، اسے اپنے والدین کے ساتھ اس کا کیا رویہ ہونا چاہیے، والدین کا اپنے بچوں کے ساتھ کیا رویہ ہونا چاہیے، ایک خاوند کا اپنے بیوی کے ساتھ کیا رویہ ہونا چاہیے، ایک بیوی کا اپنے خاوند کے ساتھ کیا تعلق ہونا چاہیے، کیسا رویہ ہونا چاہیے، ایک انسان کا اپنے ہمسائے کے ساتھ کیسا تعلق ہونا چاہیے، کیسا رویہ ہونا چاہیے، حتیٰ کہ انسانوں کا جانوروں کے ساتھ کیسا رویہ ہونا چاہیے۔ دین یہاں تک رہنمائی کرتا ہے، حتیٰ کہ ہمارا دین ہمیں یہاں تک بتاتا ہے کہ ایک مسلمان کا جنگی قیدیوں اور اپنے غلاموں کے ساتھ رویہ کیسا ہونا چاہیے، دین یہاں تک بتاتا ہے۔ یعنی کہ ایک مسلمان کے ذمہ اس کے فرائض کیا ہیں اور اس کے حقوق کیا ہیں، یعنی کہ اس کی ڈیوٹیز کیا ہیں، جو فرائض اس نے ادا کرنے ہیں، جو دوسروں کے حقوق ہیں، پھر اس کے حقوق کیا ہیں جو دوسروں نے اس کے ادا کرنے ہیں۔ اسلام مکمل طور پر اس میں بولتا ہے، مکمل طور پر رہنمائی فرماتا ہے۔ دین اسلام کی نظر میں ایک انسان کی عزت و حرمت کی قدر بہت زیادہ ہے۔ اگر وہ انسان مسلمان ہو تو اس کی عزت و حرمت کی قدر اسلام کی نظر میں مزید بڑھ جاتی ہے۔ یہ جو حدیث بیان کرنے لگا ہوں، اس کو امام ابن ماجہ اپنی سنن میں لائے ہیں، امام طبرانی نے بھی اس کو بیان کیا ہے، امام منذری اپنی ترغیب و ترہیب میں لائے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے کعبہ کا طواف کرتے دیکھا تو آپ فرما رہے تھے کہ اے کعبہ تو کتنا پاکیزہ ہے، تیری خوشبو کتنی پاکیزہ ہے، تو کس قدر عظیم ہے، تیری حرمت یعنی عظمت، عزت، ادب و احترام کتنا عظیم ہے۔ پھر آگے فرمایا، والذی نفس محمد بیدہ لحرمت المؤمن اعظم عند اللہ حرمتا من کی، یعنی کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں یعنی قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اللہ کے ہاں مومن کی حرمت تیری حرمت سے بڑھ کر ہے۔ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ یعنی اس بندہ مومن کے مال اور جان کی حرمت، اور یہ کہ اس کے بارے میں بدگمانی کرنا حرام ہے، یا یہ کہ اس کے بارے میں نیک گمان ہی رکھنا چاہیے۔ کوئی آدمی
کعبہ کی بے حرمتی کا سوچ سکتا ہے؟ کعبہ تو دور ہے نا، مسلمان میرا بھائی تو میرے پاس بیٹھا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک مومن کی، ایک مسلمان کی حرمت کعبے سے کہیں بڑھ کر ہے۔ اس لیے دین اسلام نے ان تمام افعال سے بچنے کا حکم دیا ہے جن سے کسی انسان کی عزت و حرمت پامال ہوتی ہے۔ ان افعال میں سے ایک فعل کسی کے عیب تلاش کرنا ہے اور دوسروں کے سامنے بیان کرنا ہے۔ اور یہ جو ایک ہماری سوشل بیماری ہے، اس کا انسانوں کی عزت و حرمت ختم کرنے میں بہت بڑا کردار ہے۔ اسی وجہ سے جہاں اس شخص کو جس کے عیب لوگوں کے سامنے بیان کیے جاتے ہیں اس کو ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، وہیں وہ شخص بھی نفرت اور ملامت کا سامنا کرتا ہے جو عیب تلاش کرتا ہے اور انہیں ظاہر کرنے میں لگا رہتا ہے۔ جب اس کا راز کھلتا ہے تو پھر کتنی نفرت کا وہ دوسروں کی نفرت کا وہ نشانہ بنتا ہے۔ جس آدمی کے اس نے عیب ڈھونڈے، اس کی غیر موجودگی میں اس کے پیٹھ پیچھے جب اس کو پتا چلتا ہے کہ یہ آدمی یہ کرتا تھا، ذرا اندازہ کریں وہ آدمی اس کی نظروں سے کس حد تک گرا ہوگا۔ یوں عیب تلاش کرنے والے اور جس کا عیب بیان کیا جائے دونوں کی عزت و حرمت مٹی میں مل جاتی ہے۔ اس لیے دین اسلام نے عیبوں کے تلاش میں رہنے، انہیں لوگوں کے سامنے بیان کرنے سے منع فرمایا ہے اور اسے باز نہ آنے والوں کو سخت وعیدیں سنائی ہیں تاکہ لوگ ان برے افعال سے بچتے رہے۔ ترمذی شریف میں امام ترمذی یہ حدیث لائے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا جو شخص اپنے مسلمان بھائی کے عیب تلاش کرے گا، پھر سنیں، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جو شخص اپنے مسلمان بھائی کے عیب تلاش کرے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے عیب لوگوں کے سامنے کھول دے گا، اور جس کے عیب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ظاہر کرے وہ مکان یعنی پردہ میں ہوتے ہوئے بھی ذلیل و رسوا ہو جائے گا۔ اب وہ ایک بندے کے پیچھے ہے، اللہ اس کے پیچھے ہے۔ وہ لوگوں کے عیب ظاہر کرنے میں لگا ہوا ہے، اللہ اس کے عیب ظاہر کرنے میں لگا ہوا ہے۔ بتائیں آپ بچے گا وہ؟ کسی صورت نہیں بچ سکتا۔ آج ہر انسان دوسرے انسان کے پیچھے چڑھا ہوا ہے، اس کے معاملات کی کھوج میں لگا ہوا ہے۔ اس کو یہ تو پتا ہے کہ دوسروں کے گھروں میں کیا چل رہا ہے، میاں بیوی میں کیا چل رہا ہے، بچوں اور والدین میں کیا برا چل رہا ہے، کس کا بیٹا اور بیٹی کیا کر رہا ہے، ساس اور بہو میں کیا چل رہا ہے، سسر اور داماد میں کیا چل رہا ہے۔ اسے نہیں پتا تو اپنے گھر کے حالات کا نہیں پتا کہ اس کے اپنے گھر میں کیا چل رہا ہے۔ ہاں اپنے گھر کے حالات معلوم کرنے ہوں تو پھر دوسروں سے پوچھ لیں، دوسروں کو اس کے گھر کے حالات بہت اچھے طریقے سے پتا ہوں گے کہ اس کے گھر میں کیا چل رہا ہے۔ ہاں بہتر یہ تھا کہ ہر بندہ اپنے معاملات پر فوکس کرتا، اپنے معاملات پر توجہ دیتا، ان کی اصلاح کی کوشش کرتا، دوسروں کے عیب جاننے کے باوجود ان کی پردہ پوشی کرتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے ستار العیوب، عیبوں کو چھپانے والا۔ تو اللہ سے دعا کیا کریں اللہ ہمیں اپنی یہ صفت عطا فرمائے۔ جس کو یہ صفت عطا ہو گئی کہ لوگوں کے عیب معلوم ہونے کے باوجود بھی لوگوں کے عیبوں پر پردہ ڈالے تو سمجھے اللہ نے اس کو اپنی ایک صفت عطا فرما دی، ستار العیوب۔ ہاں اس لیے ضروری تھا کہ وہ اپنے مسلمان کے بھائی کی عزت کو اپنی عزت سمجھتا، اس کی بیٹی کو اپنی بیٹی سمجھتا، اس کی بیٹی کی عزت کو اپنی بیٹی کی عزت کی طرح سمجھتا، اس کی بہو کی عزت کو اپنی بہو کی عزت کی طرح سمجھتا، اس کی بیٹی بہن بہو کو اپنی بیٹی اور بہن کی طرح سمجھتا۔ غور کرنے والی کی یہ بات یہ ہے کہ دوسروں کے معاملات جاننے کی، ان کے ٹو لگانے کی ضرورت کیا ہے، ضرورت کیا ہے؟ ادھر بغیر گزارا نہیں ہوتا۔ ہم سارے ملوث، میں بھی ہوں اس میں، ہم سب ہیں، کوئی کم ہے کوئی زیادہ ہے، لیکن ہم یہ سب یہ کرتے ہیں۔
تعلق کیا ہے؟ اللہ قبر میں قیامت کے دن مجھے ان کے متعلق پوچھے گا وہ کیا کر رہا تھا، یا اللہ نے میری ڈیوٹی یہ لگائی ہے، لے بھائی انہاں سارے دا پتہ کر یہ کردے کی پہ ہے، میں تینوں پوچھنا سارے۔ اللہ مجھ سے میرے متعلق پوچھے گا، میں اپنے افعال کا ذمہ دار ہوں، میں اپنی فیملی کے، میری بیوی بچے جو ہیں ان کا سربراہ ہوں، مجھے ان کی تربیت پہ توجہ دینی ہے، ان پر میں توجہ نہیں دیتا۔ دوسروں کے بچوں میں جو عیوب میرے سامنے آتے ہیں وہ پکڑتا ہوں، پھر لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ اگر ہم ان کے متعلق کچھ اچھا نہیں کر سکتے تو پھر عیب جوئی اور بدگمانی کیوں؟ یہ چیز حسد کو جنم دیتی ہے، اور حسد انسان کی نیکیوں کو ایسے جلا دیتا ہے جیسے آگ خشک لکڑی کو۔ ہر آدمی دوسرے آدمی کے معاملات کی ٹو میں لگا ہوا ہے، ہر آدمی دوسرے آدمی کو نیچا دکھانے میں مصروف ہے۔ کیوں؟ اللہ نے ایک چیز ایک بندے کو دی، جب کوئی آدمی کسی دوسرے کے پاس ایک نعمت ہے اس پہ اعتراض کرتا ہے، اس پہ حسد کرتا ہے، تو اللہ کی تقسیم پر اعتراض کرتا ہے کہ یا اللہ تجھے نہیں پتا اس کا حقدار میں زیادہ تھا، تو نے اس کو کیوں دی؟ اپنی طرف سے وہ بڑی باریکی سے کام کر رہا ہوتا ہے، دوسروں کے عیوب بڑے آرام سے ظاہر کرنے کے لیے، بڑی رازداری سے کہ کسی کو معلوم نہیں، حتیٰ کہ جس کی عیب جوئی میں وہ مصروف ہے اس سے ہاتھ ملاتا ہے، بڑی خوش اخلاقی سے بظاہرن پیش آتا ہے، اس کے ساتھ کھانا بھی کھاتا ہے، پھر اس کی جڑیں بھی کاٹتا ہے۔ جب وہ سب کر رہا ہوتا ہے تو بھول جاتا ہے کہ شاید جس کی عیب جوئی وہ کر رہا ہے وہ تو شاید اس سے بے خبر نہ ہو، لیکن اس کو پیدا کرنے والا اللہ باخبر ہے، اور اس نے متنبع خبردار کیا ہے کہ اگر تم اپنے مسلمان بھائی کی عیب جوئی کرو گے تو میں بذات خود تمہیں ننگا کروں گا، تمہارے عیب لوگوں کے سامنے لاؤں گا۔ جیسا کہ بھی میں نے حدیث پاک پڑھی، دوبارہ پڑھ دیتا ہوں۔ جو شخص، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی عیب تلاش کرے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے عیب کھول دے گا، یعنی ظاہر کر دے گا۔ اب اس کا تعلق اس بندے کے ساتھ نہیں رہا، اب وہ ڈائریکٹ اللہ کے ساتھ ہو گیا ہے۔ وہ لوگوں کے معاملات کو ظاہر کرے، لوگوں کے عیوب ظاہر کرے، اللہ اس کے پیچھے آ گیا ہے، چل آپ یہ کرتے رہیں، میں آپ کے معاملات کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرتا ہوں۔ ہاں، اور جس کے عیب اللہ سبحانہ وتعالیٰ ظاہر کر دے، وہ مکان میں ہوتے ہوئے بھی، سات پردوں میں ہوتے ہوئے بھی ذلیل و رسوا ہو جائے گا۔ یہی ہم سب کی رسوائی کا باعث ہے کہ ہر آدمی دوسرے آدمی کے معاملات کی ٹو میں لگا ہوا ہے۔ بہتر تھا کہ وہ اپنے معاملات پر توجہ دیتا، اپنے گھر کے معاملات پر توجہ دیتا، اپنے اخلاق کو، اپنے اخلاص کو بہتر کرتا، اور اپنے بھائیوں کی پردہ پوشی کرتا، ان کے معاملات کی پردہ پوشی کرتا۔ آخری حدیث بیان کرنے لگا ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی مسلمان کی ستر پوشی کی، یعنی پردہ پوشی کی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی پردہ پوشی کرے گا، اور اپنے بندہ کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ جو آدمی بندہ مومن اپنے مسلمان بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے، جب تک وہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ تو کوشش کریں اپنے مسلمان بھائیوں کی پردہ پوشی کریں۔ یہ ہمارے سوشل لنکس، کانٹیکٹس، آپس میں تعلقات کو بہتر کرنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ آئیں ایک خوبصورت ایک دوسرے کی مدد کریں، ایک خوبصورت معاشرے کی بنیاد رکھیں، ایک دوسرے کے دکھ درد بانٹیں، ان میں اضافہ نہ کریں، ایک دوسرے کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھیں، ایک دوسرے کی عزت کو اپنی عزت سمجھیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ کسی کے گھر کی بات آئی، وہ سارے اس کو شیئر کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ بھی ایک اس میں حصہ لینے والی بات ہے۔ نہ کریں شیئر، اس کو ڈیلیٹ کر دیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کے حال پر رحم فرمائے اور ہم سب کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔